حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست خاتون، یہ جنگوں میں شریک ہوتی تھی اور ایک خنجر بھی رکھ لیتی تھی. ارے یہ کیا ہے ماں؟ تو پوچھتے یہ کیا ہے ماں؟ اگر قریب آئے کوئی دشمن تو اپنا ڈیفینس کرنا میں جانتی ہوں. جنگوں کے اندر بھی ڈیفینس کرنے کے، جنگوں کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے بہترین نرس جیسے بولتے ہیں پٹی لگانا، 24 قسم کے کام کیا کرتی تھی. اور تفسیر جلالین کے حاشیے میں ایک عالم صاحب نے بڑی محنت سے جمع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین 24 قسم کے کام کرتے تھے. یعنی اگر کوئی زخمی ہو گیا تو اس کو پانی پلانا ہے، اگر زخمی ہوا تو کیا کرتے تھے؟ حسیو جلاتے، حسیو جلا کے جہاں سے خون نکل رہا تھا لگا دیے تو خون رک جاتا، تو اس کی وجہ سے آدمی کی جان بچ جاتی. تو اس زمانے میں ایسا تھا، تو ہلدی ہے، مرہم پٹی ہے، بہت سارے طریقے ہیں خون رکانے کے، لیکن اس زمانے میں بڑا تکلیف دہ طریقہ تھا. تو یہ صحابیہ کیا کرتے تھے؟ کوئی زخمی تڑپ رہا ہے اس کو عورتیں کھینچ کر لے جاتی، پھر اس کو تازہ دم کرتے، پٹی بنتے. تو جنگوں کے اندر غیر محرم کو بھی اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو معاف ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے باب باندھا کہ طب کے لیے علاج کرنے کے دوران بعض اوقات اگر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک خاتون سے علاج کروانا پڑ رہا ہے یا خاتون دیکھ رہی ہے کہ مرد سے علاج کروانا پڑ رہا ہے اور کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو جائز ہے نہ جائز ہے؟ جائز ہے، مجبوری میں. سورہ انعام سورہ نمبر 76 119 میں لکھا ہوا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہے، لیکن مجبوری کے حالات میں کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چیز تمہارے لیے جائز ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو مرد عورت سے، عورت مرد سے علاج کروا سکتے ہیں. لیکن آج کل خالی عورتوں کو رکھتے تاکہ پیشنٹ جو ہے اٹریکٹ کرے. بھائی جب سے عورت کو رکھا ہو ماشاءاللہ پیشنٹ بڑھ گئے، عورت کو دیکھ کے پیشنٹ ہو جانا چاہیے. وہ نہیں آلٹرنیٹ رہا جب لے جانا ہے نہیں، وہ چن کے وہ خاتون کمرے سے طبیب علاج کرانے آ رہے ہوتے. یہ کون سا مریض ہے؟ یہ عشق کا مریض دکھ رہا ہے، یہ مرض جو قرآن مجید عالم کے پاس لے جانا، راقب کے پاس لے کے آنا، 2 دعائیں پڑھے تو پورا عشق نکل جاتا ہے انشاءاللہ. اللہ حفاظت کرے. تو سمجھنا مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنا. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں جا کر پانی پلانا یہ ان کا کارنامہ، اور کوئی بھی جنگ میں پیچھے نہیں تھے، ہر جنگ میں. آخر میں بوڑھے ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں ذرا آرام کر لو، یہ تو عمر میں مت آؤ. تو نہیں میں گرے ہوئے تیر تو اٹھا کر دے سکتی ہوں نا مجاہدین کو، گرے ہوئے تیر تو اٹھا کے دو، اتنا تو کر دوں، کسی کو پانی پلا سکتی ہو، جو کام کر سکتے ہو. تو دین کی راہ میں جو بھی کہ نہیں میں بڑا مالدار ہوں، بڑی مسجد بنا سکتا ہوں، 1 اینٹ کے پیسے دے سکتے دے دو، نہیں دے سکتے بولو بھی. ایک دن جو ہے نا گاؤں میں دیکھا میں مسجد میں نماز پڑھنے والے ہی پورے اینٹ اٹھا کے لاتے، بولتے نہیں آپ کو نہیں کہیں سے اٹھا کے لا سکتے، گاؤں میں تو مل جاتے ہو، تو وہ کیوں اٹھانا؟ ہم اٹھائیں گے، ہماری مسجد ہے، ایک تھیلا ہی سے اٹھا لے سکتا ہوں تو اٹھا لوں گا میں. تو یہ نیکی کمانے کے لیے آدمی کو جو ہے بہانا چاہیے. جو آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے نیکی تو وہ بھاگتا ہے بہانے بنا کر. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑا سبق اور یہ ہے، اس زمانے کے صحابیات بڑے عجیب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو نچھاور کر دے، اپنے بچوں کو نچھاور کر دینا، اپنے آپ کو نچھاور کر دینا کامن سی بات ہے. وہاں ڈوریاں اپنے کپڑے کو پھاڑ کے ڈوریاں بنا دی. اب ان کا کارنامہ بڑا الگ ہے. سب لوگ لا کر ستو دے رہے ہیں، کوئی جو ہے پنیر دے رہے ہیں، کوئی کھجور دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انصار اپنے اپنے طریقے سے مہمان نوازی کر رہے ہیں. رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا ہے؟ ام سلیم. ان کا نام رمیسہ بھی ہے، ان کا نام رویلہ بھی ہے، ان کا نام رملہ بھی ہے، الگ الگ نام بتائے گئے. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لیجیے یہ بچہ آپ کو میں خادم کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہوں. ماں کا جذبہ کتنی ہوشیار ماں ہے. بچہ رہے گا بہترین صحبت بھی مل جائے گی، بچہ خدمت بھی کر لے گا، میری طرف سے مہمان نوازی کرے گا، بچہ خدمت کرے گا. سب لوگ کھجور دے رہے، کھجور تھوڑے دن ختم ہو جائیں گے، بچہ تو خدمت کرے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب تک کہ آپ کی وفات نہیں ہو گئی. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے سخت بات نہیں کی. ہم سمجھتے خادم کو جو چاہے بول سکتے، اپنے پاس کام کرنے والے کو جو چاہے بول سکتے، ایسا نہیں. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو جب حوالے کرتی ہے تو یہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، تبھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اور عثمان نامی ایک شخص، طلحہ نامی ایک شخص بڑے مالدار، اگر ان کا کوئی رشتہ آتا ہے تو خواتین جلدی راضی ہو جاتے. ایک بڑا مالدار آدمی مدینے کے اندر مشہور اور معروف. وہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ رشتہ قبول کر لیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ اسلام قبول نہیں کریں گے میں آپ کا رشتہ قبول نہیں کروں. آج کل ہمارے بہت سارے بچیاں جو ہے کال سینٹر میں جاب کرتی ہیں، تو اس کا رشتہ جو بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. یہ نہیں چیک کرتے کہ دینی اعتبار سے وہ کیا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے رشتے لے کر آتے جو کلمہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے کال سینٹر میں جاب کر لیے یا ہائی ٹیک سٹی میں جاب کر لیے تو وہ دین سے آزاد ہے، کیونکہ ہم کما رہے ہیں نا، ہم کو کون پوچھنے والا.
ہمارے امی ابا بوڑھے ہیں، ایسے کا ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس جب آتے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، کیا بھائی آپ ایک ایسے سے آپ نے شادی کر لی، ماں باپ آ کے بولتے کیا ہو صاحب، کیا دیکھو ہماری بچی جو شادی کر لی، اور یہ لڑکا جو ہے ابھی جو اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اگر کلمہ پڑھ لے تو بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ریورٹ کو آپ ساتھ دے رہے ہیں، ایک کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا، چلو الحمدللہ ایک بات آپ نے، لیکن زبردستی کلمہ پڑھانا کہ تو اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ زبردستی اگر آپ کلمہ پڑھاتے ہیں تو اسلام میں، اگرچہ کہ میڈیا آج کے دور میں بدنام کر رہا ہے کہ لو جہاد، اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ لو جہاد کے نام پر، کیا ایسا ہے کبھی آپ کو کسی نے عالم نے بتایا کیا کہ لو جہاد کے نام پر زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کے شادی کرو؟ کسی عالم نے ایسا سکھایا؟ کہیں بھی نہیں۔ میڈیا چونکہ بدنام کر رہا ہے علماء کرام کو، ایسی بات نہیں، کہیں بھی تعلیم نہیں دی۔ تو ہمارے بہت سارے بچیاں شادی کر لیتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ بھی مرد وہ بھی مرد، بتاؤ وہ تو سگے بھائی سے بھی شادی کر لیتے، ایسا تو نہیں ہے۔ کلمہ اگر ایک غریب بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مومن ہو تو بہتر ہے اس مالدار سے جس نے کلمہ نہ پڑھا۔ تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق لیجیے، کہتے ہیں یا ابا طلحہ مثلوں کا لا یورث، آپ جیسے کو کون رد کرے گا، لیکن جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے سوال نہیں اٹھتا کہ میں شادی کروں، یہ حق۔ تو کہتے ہیں آخر میں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ٹرم ڈکٹیٹ کرائیے۔ کئی ہمارے نوجوان سافٹ ویئر کمپنیوں میں آ کر بولتے شیخ میں جو سافٹ ویئر کمپنی میں ہونا، تو وہ لوگ جو ہے نا سودی کاروبار کے سافٹ ویئر بنانے کے کمپنیوں سے ان کا ٹائی اپ ہے، تو مجھے جو ہے سافٹ ویئر بنانے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سپورٹ ہوتا ہے، بعد میں جا کر وہ سودی، ہم کو معلوم ہے کہ ہم ڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے ہی وہ سودی کمپنیوں کا، وہ بینک کا، تو وہ پہلے شرط کیوں لگا دیتے جاب کرنے سے پہلے کہ صاحب یہ میرا ریلیجس میٹر ہے، سود کی چیز آئے تو نہیں، اس کے بعد جو بھی ہے صاحب مجھے نہیں، ایسا نہیں لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ اچھا جب گھر میں نظر آئے اور آ کر اس سے اگر مان لیجیے کہ اگر وہ آپ اس سے گائے کٹانے کا کام لے تو کرے گا، وہ کرے گا؟ ایک کوئی گھرمل ہے اور اس سے آپ جو بولے گائے کاٹنے کا کام دوں گا میں، کرے گا وہ بولے گا نہیں بھائی یہ میرا دھرم ہے، بولے گا۔ تو سود کو بھی آپ اتنا بڑا کیوں نہیں سمجھ رہتا؟ کاؤنٹر میں موچا پتوا دیتے ہوں گے، بیچارے موچا لوگ جائے پریشان کرتے ہیں اور آدھا سارا مسئلہ بتا بولتے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک اچھی کمپنی میں ہوں، میں تو ایک ٹاٹا میں ہوں، اس کے اندر اصل مسئلہ بتاتے ہیں بیچارے ہاں بولتے، عالم صاحب ہاں بولے، عالم صاحب بدنام ہاتھ کر گئے، ارے بھائی آپ کو ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے تو جائیے، بیچارے عالم صاحب کے کندھے پہ پیر رکھ کے ہی ڈائیو کیوں مار رہے ہیں آپ جہنم میں، اور جاتے جاتے وہ عالم صاحب کو بھی کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ، الٹا سیدھا مسئلہ بتا کے جہنم میں اکیلے رہنا نہیں، عالم بھی تو اچھا رہتا، تھوڑے مسئلے جو نہیں کچھ وہاں پوچھ لیں گے، کیا مسئلہ؟ بیچارے عالم صاحب کو بھی الٹا سیدھا بتا، سیدھا سیدھا بتاؤ مسئلہ، الٹ پلٹ کے نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو گروی کے مسئلوں میں تو الٹ پلٹ کر کے بتاتے لوگ، لیز کے مسئلے میں تو بہت الٹ پلٹ کر کے بتاتے، صحیح مسئلہ بتائیے صحیح جواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دین کا نام آئے تو کہہ رہے نہیں جب تک آپ کلمہ نہیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، نہیں یہ لکم دینکم ولی دین، دین کا معاملہ آ جائے نو کمپرومائز۔ تو آپ جاب کے معاملے میں کیوں کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ شادی کے معاملے میں کمپرومائز، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں ماں باپ آج کل، شادی ہو گئی تو بس ہے، بچی اڑ گئی تو بس ہے، ارے اڑ بھی گئی تو بچی جہنم میں جا رہی ہے، بدعت کر کے شرک کر کے، کئی ایسے بچے ہیں بعد میں آ کر شرک کر رہی، بدعت کر رہی، اس کا ذمہ دار کون؟ یہ تو سوچنا پڑے گا نا، میری بچی کو میں شادی نہیں ہوئی تھوڑے دن ہونے دو بہتر ہے، لیکن کسی بدعت اور شرک کی طرف میں حوالے نہیں کروں، اللہ اس کا انتظام کرے گا انشاءاللہ، توکل رہے تو اللہ بھی حل کرے گا انشاءاللہ۔ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شادی ہو جاتی، شادی ہونے کے بعد یہ بہترین اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کو معلوم ہی نہیں، شوہر رات میں تھک کر آتے ہیں، بیوی نہیں بتائی، اور جو بھی تعلقات ہوتے ہیں تعلقات وہ سارے حقوق ادا کر دیے، جب وہ نماز کے لیے فجر میں جانے کی کوشش کرتے تب کہتے ہیں ارے بچہ کیسا ہے، بچے کی طبیعت بڑی خراب تھی نا، تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچہ بہت ہی آرام میں، یعنی انتقال ہو چکا ہے پورے آرام میں سو رہا، وہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلتا کہ دراصل بچے کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کو ایسا لگا کہ اتنی رات گزر گئی، ان کو پتا تک نہیں ہے، تو ان کو ایسا لگا جیسا کہ بچے کا انتقال ہوا، میری بیوی نے بتایا کیوں نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا ایسا میری بیوی نے معاملہ کیا، یعنی اسلام میں یہ ہے کہ بچہ مر گیا تو اتنا واویلا، آج بھی عرب میں جو ہے آنسو بہتے ہیں لیکن واویلا مچانے کا سسٹم نہیں، جیسے حیدرآباد میں یا بڑے صغیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی گھر میں مر گئے تو ایسا چیختے پورے بالا جو ہے نا کھول کے کپڑے پورے ایسا مار کے چیخا مار، ایسا لگتا ہے کوئی پروفیشنل کے سیکھ کے ہے، جائز ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو سینہ پیٹیں گے اور بال کھول کھول کے چیخیں گے، نوحہ خان اس کو کہتے ہیں، نوحہ خانی، یہاں حیدرآباد کی جو ٹیم ہے سنا میں، پیسے دیے تو گھر پا کے پورے روکے جاتے 40 دن، تب وہ محرم کے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا سافٹ ویئر کمپنی ہے، رونے کی سافٹ ویئر کمپنی ڈالو، نئی سیڑھی نکالو، ایسا بٹن ڈالتے پورے رونا شروع کرو، پورے ان کے پیچھے رو، پورے آتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے، اللہ حفاظ، یہ کیا دین ہے کیا مذاق ہے؟
دین کو کیا بنا دیا ہم نے؟ غیر مسلم دیکھا تو بولے گا نہیں ہونا نہیں ہوئی، خالی رو رہے ہیں لوگ، سب پوری دنیا میں لوگ بول رہے ہیں ہیپی ڈے ہیپی ڈے، یہاں تو رونا ڈے پورا بنا، کیا بنا ہم کو؟ اسلام کو ایک ہی بنا دیا. پورے نان مسلم آج کل بول رہے خوش کیسا رہنا، خوش کیسا رہنا، یہ پورے کورسز چل رہے دنیا میں. یہاں رونا کیسا، رونے کا کیسا، ہماری ٹیم میں آ جاؤ رونے کا طریقہ سکھاتے ہیں. الٹا تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ کی بات کرو. ہاں آنسو آ سکتے ہیں، غم ہو سکتا ہے، تھوڑا دکھ ہو سکتا ہے، حد سے زیادہ چیخ مارنا اور پورے بال کھول دینا، زد کو بھی کرنا، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے پاک فرمائے. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچے کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن کیا صبر ہے، دیکھیے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں. سیکھنا ہے یہ صحابیہ سے ہم کو سیکھنا ہے. کیا چیزیں سیکھنا ہے؟ یہ چیزیں سیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے صبر کے ساتھ خاتون نے کوئی رات گزاری اور حقوق ادا کیے. وہ آ کر شوہر شکایت کر رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ یہ خاتون نے اتنا پوری رات صبر کر کے حق ادا کیا تمہارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. اس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے لگی کہ اس کے بعد رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ولادت، جو بچہ نصیب ہوا اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولادت نصیب فرمائی، اس نسل سے 9 ایسے بچے نکلے، 9 کے 9 حافظ، 9 کے 9 علم والے اور 9 کے 9 شہید. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. تو اس کو کہتے ہیں شوہر بیوی کا رشتہ. اس کو کہتے ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کو کس طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ بچہ مر رہا ہے، شوہر مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے. پہلے پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ایک واقعہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا مدینے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو انصار میں سے ایک عورت دوڑتے ہوئے آئی. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مرسل الحسن، محدثین کہتے ہیں اگرچہ کہ اس کے سند کے اندر انقطاع ہے لیکن اتنے شواہد ہیں کہ یہ قصہ قبول کیا جا سکتا ہے. محدثین کہتے ہیں مرسل ہے اور حسن درجے کے لیول کی، یہ واقعہ قبول کیا جا سکتا ہے، محدثین کہتے ہیں. اور محدثین نے اس کے بارے میں بہت پہلے ڈسکشن کر دیا. وہ انصاری آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا بھائی شہید ہو گیا. یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتی ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت اب آپ کے بعد آسان ہے، سہنا بہت آسان ہے. ایک خاتون میرے دوست نے آ کر کہا میرے والدہ سمر رہے نے 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہے، اب ڈر ہے کہ میرے ابا کہتے ہیں میرے امی کو نہ کھو دو. ارشد بھائی چلو جا کے میرے امی کو سمجھیں گے، ابا کا انتقال ہوا، برداشت نہیں کر رہے. میں گیا، جا کر جو ہے پردے کے پیچھے سے میں نے کہا آپ کی امی کو جو ہے بولی میری بات سنیں. آواز آ رہی؟ ہاں آواز آ رہی. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کی خبر آپ کو پہنچی؟ نہیں پہنچی. پہنچی. اتنا غم میں کبھی آئے کیا؟ نہیں آئے. نماز چھوڑی تو اتنا غم میں کبھی آئے؟ آخرت کی فکر میں کبھی اتنا غم میں آئے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ اللہ اور اس کے رسول سے اللہ شوہر کو چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 رشتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 5 رشتے. دوسرے کیا ہے؟ واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 24 میں کیا لکھا ہے؟ 5 رشتے ہیں. تمہارے باپ اور بیٹے ہی کیوں نہ ہو، وابناؤ تمہارے باپ یا ماں کیوں نہ ہو، وابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم تمہارے بھائی یا بہنیں کیوں نہ ہو، وازواجکم تمہارے شوہر یا بیویاں کیوں نہ ہو، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے کیوں نہ ہو. 5 رشتے. واموال اقترفتموها تمہارا مال جو تجوری میں تم نے بھر کر رکھا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرے رہتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہیں یا اس کے مقابلے میں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ 8 یا پہلے اللہ، اس کے بعد دین میں جدوجہد، دین کے لیے محنت کرنا 3 نمبر پر. 4 نمبر پر ہے ماں باپ کا نمبر. اس کے بعد ہے بیٹے کا، بیٹا بیٹی بھائی. اس کے بعد ہے شوہر بیوی. دوسرے نمبر پہ تم کالا کے ٹھہرا رہے. اب دیکھنا ہے اگر اتنا زیادہ غم ہے، آپ اتنا زیادہ غم 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہے اور جو ہے اب آپ کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، یہ تو خودکشی کا طریقہ ہو گیا کہ آپ خودکشی کرنے جا رہے، کھانا نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے گا. اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ مر نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے آپ کو اتنا ہی غم ہوا کیا؟ اس کا مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شوہر کو چاہتے. غم ہو سکتا ہے، ہم غم کا انکار نہیں کرو، ہم یہ اسکرپٹ لینے جا رہے ہیں غم بھی نہیں ہونا. غم ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے ایک حدود ہے. انسان ہونے کے ناطے غم ہوتا ہے، غم کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اس غم کی لمٹ تو ہے، اس غم کو حدود تو ہونے چاہیے.
نماز چھوٹے تو اتنا غم ہے، اس کا مطلب اللہ سے زیادہ آپ دین کے لیے اتنا کبھی غم میں نہیں آ رہے. یہ کیا ہے؟ غم کی کوئی لمٹ ہے؟ بال بچے کرے گھر سے ابا کا انتقال ہونے وہ بجھ گئے، کیا بولتے بڑا پیارا بچہ، پورے تعریف کرنا کیا بچہ ہے مارو، بجھ گیا جینے نہیں بجھا، اب بجھنا میں جان بوجھ کے بجھ جانا کیا مطلب؟ بجھنا نے دین کا کام کرنا ہمیں تو ہمیشہ دین کے کام بجھے ہی نہیں، اب بجھانا پوروں کو جا کے بجھا دینا کیا ہے؟ یہ تعریف ہے؟ کیوں بجھے کچھ کیوں ایسا کر لیا؟ حالت کیسا ہے؟ اگر ویسا رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، رضی اللہ عنہ لشکر لے کے یرموک کی طرف نکل گئے، اب بجھ جانا پورے بجھ کے بیٹھ جانا، خلافت اس نے چلنا تھا، پورے بجھ کے اللہ کے پورے تصویر لے کے بیٹھ جانا. ایسا ہے؟ اسلام ایسا ہے ہی نہیں. ہم نے غلط اسلام بنا لیا. کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ پکا اسلام کب آئے گا ہمارے زندگی میں؟ کب آئے گا وہ دن کہ جب ہم اسلام کو صحیح فالو کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے. اللہ ہمیں ہدایت دے.